عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وقال تعالى في آية أخرى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہماری قساوت قلبی کو بیان کرتی ہے کہ ہمارے دل کتنے غافل ہیں اور خداوند تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے ہم کس قدر پیچھے ہیں۔ ہمارے علاوہ ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول، اللہ کے خوف سے لرزاں اور خیزاں ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے خوف سے لرزتی رہتی ہے، صرف یہ انسان ہی ایک ایسا ہے کہ جس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ جس کے اندر کوئی لرزہ اور خوف نہیں پیدا ہوتا، توبہ اور استغفار کی طرف یہ نہیں آتا، جبکہ توبہ اور استغفار کا دروازہ انسان کے لیے ہی کھلا ہوا ہے، دیگر مخلوقات کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دیگر مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ سورج ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہے کہ ہماری کھیتیوں کو پکانا، اس کی روشنی کے ذریعے سے روشنی کا ہمیں حاصل ہونا، یہ تمام چیزیں، چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے پہاڑ بنائے دنیا کے اندر، جن کو اللہ نے میخیں بنا کر دنیا میں ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہونے پائے۔ لیکن کس طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، بہت عجیب و غریب ہے، اور بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ عمل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ جو تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ جو ٹھوس بنے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہی ہوئے ہیں؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو بادلوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح گھوم رہے ہیں، کس طرح خداوند تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہر مخلوق، جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو ان سے کہا کہ تم اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہو یا تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے؟ تو زمین و آسمان نے صاف طریقے سے کہا کہ اطعنا طاعین، اے پروردگار ہم فرمانبردار بن کر تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، ہمیں سرکشی اور تعنت نہیں کرنا ہے۔ تو ہر مخلوق خداوند تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں، تمجید میں، تحلیل میں، تمحید میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے خوف سے لڑنا ہے۔ اس خوف کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں کیا گیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتایا، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد، یہ ہدایات آ جانے کے بعد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل ان کو بنا دیا گیا، ان کی ہدایات کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہے۔ تم غفلت سے باز نہیں آتے، خداوند تعالیٰ کی ذکر سے غافل، اس کی حمد سے غافل، اس کے احکامات سے غافل، صرف دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت میں تم پڑے ہوئے ہو، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے۔ کالحجارۃ، پتھروں کی طرح سے تمہارے دل سخت۔ لیکن فرمایا کہ او اشد قسوہ، یہ پتھر تو پھر بھی رو لیتے ہیں، تمہارے دل پھر بھی نہیں روتے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یہ کوئی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہوں، جس پہ دھیان دینے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے دل سخت ہیں پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ دیکھو تم غور کرو، پہاڑوں پر اور چشموں پر غور کرو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے ہی پتھر اور پہاڑ ایسے ہیں کہ جن میں سے جو اپنے سینے کو چیر دیتے ہیں اور ان میں سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پہاڑوں پہ جائیے تو دکھائی دے گا کہ پہاڑوں کے درمیان سے پتھر جامد ہیں، ان کے درمیان سے پانی بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں نکل رہی ہیں، چشمے نکل رہے ہیں، آبشار بہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بہت ایسے ہیں کہ جو خشیت الہی اور خوف الہی سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، آج تو ہر وقت ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اس پوری دنیا کے اندر کبھی سنتے تھے پہاڑ کا، کبھی سنتے تھے کہ کبھی کوئی پتھر کہیں سے گر گیا، کوئی چٹان گر گئی، کوئی لڑک گیا کبھی، اور آج تو ایسا ہو رہا ہے جیسے برسات میں نالے بہتے ہیں، اس طرح سے پہاڑ بہہ رہے ہیں، اونچائیوں سے پہاڑ بہہ رہے ہیں، ان کا ملبہ بہہ رہا ہے، اس طرح بہہ رہا ہے جیسے نہر بہتی، اور بڑے بڑے چٹانیں اوپر سے نیچے کھسک کر آ رہی ہیں۔ یہ سب خشیت الہی سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے خوف سے ان کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن اے انسان، تیرے اندر اتنی بھی خوف نہیں ہے، تیرے ساتھ کتنا بھی عذاب آ جائے، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، تیرا دل نرم نہیں ہوتا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ توبہ اور استغفار کا دروازہ تو انسان کے لیے ہی کھولا گیا ہے، اسی کے لیے کھولا گیا ہے، باقی مخلوق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ مخلوق تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہماری خدمت کر کے اس دنیا سے جب دنیا ختم ہوگی وہ مخلوق بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری مخلوقات جو ہے جس وقت قیامت آئے گی، دنیا ختم ہوگی تو انسان ہی باقی رہ جائے گا حساب دینے کے لیے، باقی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، انسان کی خدمت کے لیے ساری مخلوقات بنائی گئی تھی۔ اس لیے اب سب دنیا کا کھیل ختم، خدمت ختم، اب تو جس کی خدمت کی گئی ہے اس سے حساب لیا جائے گا کہ ساری مخلوق کو میں نے تیرے لیے بنایا تھا، تو نے کیا کیا میرے لیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تم غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تو آج جس طرح کے حالات چاروں طرف ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہندوستان
پانی کی زد میں ہے، اللہ کے قہر میں ہے۔ وہ غیر مسلم جو خبریں دے رہے ہیں وہ اسی کو ہیٹنگ بنا رہے ہیں کہ قدرت کا قہر، قدرت کا قہر، لیکن ہماری زبانوں پر قدرت کا قہر نہیں آ رہا۔ تو یہ قدرت کا قہر جو چاروں طرف ہے، یہ سب ہماری بلا ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ استغفار کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اگر پناہ چاہیے تو اس خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ انتظام ہم کہاں تک کر لیں گے؟ آپ اپنے بچے کا انتظام کہاں تک کریں گے؟ کوئی انتظام نہیں کر۔ جب عذاب الہی آتا ہے پھر انتظام نہیں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ایک بیٹا جو نافرمان تھا وہ کشتی میں سوار نہیں کیا اس کو، وہ باہر رہا، اور جو اہل ایمان تھے ان کو کشتی میں رکھ دیا گیا تھا، اور کشتی پانی جب بھرنا شروع ہوا تو کشتی اونچی ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایمان لے آ اور آجا میری کشتی میں۔ کہنے لگا ابا جان یہ پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اونچی اونچی، ہم اس پہ چلے جائیں گے، پناہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کوئی پناہ نہیں ہے، خدا کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس نے چھلانگ مار کے اس کو لقمہ اجل بنا لیا اور اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ تو یہ انتہائی نازک دور ہے، توبہ اور استغفار کا دور ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اور آج تعاون کی ضرورت ہے، معاونت کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے نجات کا، اور خداوند تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں خداوند تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ساری قوم کو، اس امت کو عذاب الہی سے بچا کر رکھے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔